ابلیس کی مجلس شورا میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے مشیروں کو جو اہم نصیحت کی تھی مسلمانوں کو ہرانے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ یہی تھی کہ مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ یہ صبح اٹھے، ذکر کرے، عبادت کرے، اور دوپہر تک بس پھر خدا نے جو باقی کام دیے ان سے بھول جائے اور بس ظہر میں پھر حاضر ہو جائے، تو اس سے اچھا دھوکہ تم اسے نہیں دے پاؤ گے۔ اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں، یعنی اسے خانقاہوں میں گھسنا پڑے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، اسے سماج میں، نظام میں خدا نظر نہ آئے، مگر خدا کی تلاش کے لیے اسے سماج اور معاشرے سے کٹ کے کہیں اور جانا پڑے، تو اس سے بہترین دھوکہ تم اس کو نہیں دے سکتے۔ یعنی ان کی عبادات، ان کے اذکار، ان کی تسبیحات ہی ان کو اتنا غیر فعال مسلمان بنا دیں گی کہ یہ کٹ بھی چکے ہوں گے تو ان کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آج کچھ ایسی ہی بال جبریل سے نظم ہم شامل کرنے والے ہیں، خانقاہ۔ علامہ محمد اقبال مولانا جلال الدین رومی کو اپنا مرشد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا مرید، اور علامہ محمد اقبال صوفیاء سے متاثر ہیں، مگر بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے بار بار نشاندہی کی ایسے صوفیاء کی جو ہمارے ہاتھ میں تسبیحات دے دے کر اتنی تسبیحات پڑھوا دیتے ہیں کہ آخر میں جب ذوالفقار اٹھانے کا وقت آتا ہے، کچھ عمل کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہمارے ہاتھ اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم سے کچھ عمل ہو ہی نہیں پاتا، اور پھر ہم انہی مغرب کی تمام ڈسکورڈ میڈیسنز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کے لیے ہم تسبیحات کر رہے تھے۔ کیا اقبال تسبیح کے منکر ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا میں؟ ناٹ ایٹ آل۔ لیکن ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی تو تسبیح کی صورت میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لیس للانسان الا ما سعی کا بھی تو حکم دیا ہے، عمل کے لیے بھی تو بلایا، خندق بھی تو کھدوائی ہے، آپ سے جہاد بھی تو کروایا ہے، آپ سے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں آپ تسبیح کے زور پر نہیں جاتے، آپ ٹانگوں کے زور پر جاتے ہیں۔ ہجرت محنت سے ہوتی ہے، تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر دوسرے شہر تک جانا، یا تلوار اٹھا کے لڑنا، یا اپنی کمر پہ سامان اٹھا کے تجارت کرنا، یہ سب بہت اہم کام ہے اور اسلام کا حصہ ہے۔ اور اس کے برعکس اقبال نے ملائیت کو بھی اتنا ہی چیلنج کیا جب کہا کہ مقام عشق ممبر نیست، عشق مقام مسجد اور ممبروں کے اندر طے نہیں ہوتے، مگر عشق مقام جب طے ہوتے ہیں وہ سماج اور معاشرے کے اندر طے ہوتے ہیں۔ جب تم ظالم کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو کہنا میں مذہبی آدمی ہوں اور یہ عبادات سے مجھے متاثر مت کرو۔ اب اقبال کی بال جبریل کی یہ نظم خانقاہ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اقبال کئی اور نظموں میں، جیسے صوفی سے جو ان کی نظمیں ہم اپنے چینل پہ کور کر بھی چکے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، تمہیں ابھی بھی معجزات کی دنیا میں رہنے کی فکر ہے، میرے سامنے روزمرہ کی مشکلات، مہنگائی، سماجی و معاشی و نفسیاتی مسائل ہیں، روزمرہ کے ایونٹس ہیں جو ہم حادثات کی دنیا فلسفے میں جن معنوں میں لیتے ہیں۔ پھر اقبال کی ایک اور نظم باغی مرید جو ابھی ہم نے کور نہیں کی چینل پہ لیکن جلد کور کریں گے، کہ ہم کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے ادھر کہا مٹی کا دیا، اور پیر جو بجلی کے چراغ۔ بھائی ابھی ہمارے ہاں وہ جو قدیم مٹی تھی وہ بھی چلی گئی ہے انہی کی طرف، اور ادھر جو ہے بجلی سے روشن ہوئے پڑے ہیں پیروں کے گھر۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر مکمل کھجور کبھی اکٹھی نہ ہو سکی کہ وہ کثرت کو کتنا زیادہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے، یا ایسی سہولیات کو کہ باقیوں کے پاس نہیں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے کہا کہ وہ کوئی کتا بھی مرا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ خیر ایک اور جگہ اقبال تصوف ضرب کلیم میں کہتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی علم لاہوتی، حرم کے درد کے درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بھائی تمہیں فرشتوں کا علم ہے، تم وہ روحوں سے گفتگو کر لیتے ہو، قبر کے احوال بتا رہے ہو، بہت اچھے ہوں گے، اگر حرم کے درد کے درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ادھر امت کو مار پڑ رہی ہے، کوئی ایجاد ہم کر نہیں رہے، ہر جگہ پر مظلوم ہم ہیں، ہر طرح کا ظلم ہم پر ہو رہا ہے، ہر اچھے انڈیکیٹر پہ ہم سب سے پیچھے ہیں، ہر طرح کی آنیسٹی میں اچھی زندگی ہمارے سے دور ہو چکی ہے، اور تم حرم کے درد کے درما نہیں ہو، اور تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس آسمانوں اور فرشتوں کا علم ہے۔ بھائی ہم نے اس سے لینا کیا ہے اگر وہ عام آدمی کو بہتر صحت کی کوئی چیز نہیں دے سکتا، اور بار بار فلانی چیز کے لیے تسبیح لیں۔ ڈسپرین کے اوپر کیا خیال ہے آپ کا؟ سر کا درد دور کرتی ہے پوری انسانیت کے لیے آپ کے مذہب کی فکر کیے بغیر، یا وہ سی ٹی سکین یا ای سی جی مشینز یا جو سٹنٹ ڈلتے ہیں دلوں میں، آپ دلوں کی کشادگی کی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کر کے دکھائی ہیں دل کشادہ۔ تو ہاں لوگوں کے ساتھ یہ مت کریں، وہ مسنون تسبیحات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں بخوب باقیوں پہ انہیں عمل پہ بھیجیے۔ ٹرین سامنے سے آ رہی ہے تو تسبیح نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں سائیڈ پر ہو جاؤ۔ بھائی ہار ہم سے گزر چکی ہے، اب تو ہم شکست کے نیچے روندے جا رہے ہیں،
تو اس میں اور تسبیح دے رہے ان کو کھڑے ہو، محنت کرو، پڑھو، طاقت حاصل کرو، غیروں کے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دوسروں کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ وہ امتیں بھی ہمیں دیکھ کے فخر محسوس کریں گے، یار شکر ہے یہ ہیں تو یہ بیماری ختم ہو گئی، یہ والے مسائل ختم ہو گئے، مسلمان نہ ہوتے ہم یہ کہاں سے لاتے؟ لیکن آپ تو ابھی بھی اپنے ذاتی جنت میں جانے کو، اپنے ذاتی نیک ہونے کو اتنا بڑا مسئلہ بنا چکے ہیں کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ دین کہاں جا رہا ہے، میں بچ جاؤں دین بے شک چلا جائے، تو بھائی دین رہا ہی نہیں تو آپ کی نیکی کا کیا بچنا ہے؟ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اشارے کنائیوں میں مجھ سے باتیں نہیں ہوتی، چھپا چھپا کے لگی لپٹی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی، مسئلہ بہت گھمبیر اور سنجیدہ ہے، میں تمہارے آگے کھلے عام رکھ دیتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے شروع میں بھی اتنی تلخ اور بولڈ باتیں کی، اس کی وجہ اس نظم خانقاہ کا یہی پہلا شعر ہے کہ رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اشارے کنائیوں میں بات کرنا، مثال دے کر سمجھانا نہیں، بھی سامنے سنو، میں ملا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس وقت کے صوفی کے لیے کہہ رہا ہوں، صاف صاف تم دونوں سنو کیا کہہ رہے ہیں اقبال۔ کم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، وہ جو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، کہنے کا مقصد یہ وہ صوفیہ جو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ تو پیغمبروں کی قوت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر لیں، لیکن صوفیہ کے لیے اس لیے کیا گیا جو مردہ دلوں کو زندہ کر لیں، مردہ آنکھوں کو زندہ کر لیں، وہ آنکھ جو دکان پر لگی اس کو کتاب پر لگوا دے، وہ ہاتھ جو شٹر اوپر کرتا وہ کتاب کھولنے پر لگ جائے، تحقیق کرنے پہ لگ جائے، قوت میں صرف ہونے لگ جائے۔ کم بزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل میں معجزہ تھا وہ تو رخصت ہوئے، تو بھائی یہ تو اب بس ہمیں مار سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا ہم جانتے ہیں اسے کم باذن اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ صوفیہ ہمارے پاس بھی آئے تھے جو دلوں کو، آنکھوں کو زندہ کر سکتے تھے، دلوں میں وسعت لا سکتے تھے، یہ بس ہمیں مار سکتے ہیں، اور یہ یا مجاور ہیں یا گورکن، یہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتے، یہ صرف ہمیں دفنا اور مار سکتے ہیں۔ اور مجاور سے کیا مراد لیا اقبال نے؟ آپ دیکھیں نا، مجاور وہ ہوتا ہے جو خادم ہوتا ہے خانقاہ کا یا قبر کا یا شرائن کا، تو اقبال اس حوالے سے شاہی نظم میں کتنی بڑی بات کہہ چکے ہیں، جو اسی سے 2 نظمیں 3 نظمیں چھوڑ کر آگیا کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ صوفی تو شاہی مزاج ہوتا ہے، وہ تو مٹی سے جڑا ہوا رزق نہیں کھاتا، مجاور سارا دن غلے پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی آئے گا کوئی نظر نیاز کرے گا تو کھا لوں گا۔ بھائی جاؤ باہر محنت کرو، مشکل کائنات میں جاؤ، عمل کرو، کما کے لاؤ، رستے میں 2 اور غریبوں کو بھوکوں کو کھلا کر آنا، اور آ کر خانقاہ میں پھر اللہ کو یاد کرنا۔ پوری دنیا کے جو ظالم یا وہ لوگ جو بڑے بڑے ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، وہاں جا کے کماؤ، مشکلات سے گزرو، تمہیں پتہ چلے عام آدمی گزر کس چیز سے رہا ہے جس کا غم لے کے وہ خانقاہ پر آتا ہے۔ اگر تم خانقاہ میں بیٹھے تمہیں معلوم کیا باہر ہو کیا رہا ہے، تم تو ایسے کوئی ورچوئل ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہو، انہی غریبوں کی آنکھوں سے سمجھتے ہو اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں جا کے رہو، اس مسئلے کو دیکھو، پیغمبروں سے سیکھو، بڑے لوگوں سے اور بڑے صوفیاء سے سیکھو کیسے سماج کا حصہ رہتے تھے۔ یا تم لوگ مجاور ہو کہ اگر کوئی بچ گیا کھانا تو کھا لیں گے، کوئی نظر نیاز سے ہو گیا، یا تم لوگ کہتے ہو کہ ہم گورکن ہیں کہ بس تمہیں مار ہی سکتے ہیں، اب کم باذن اللہ کی قوت ان میں نہیں بچی، اور ہماری آنکھ میں نہیں شرماتی کہ ہر چیز کے لیے ہم تسبیح تھما دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ سٹنٹ سے انہوں نے واقعی دلوں میں کشادگی، دلوں کو زندہ کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا تحقیق اور سائنس سے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا اب بھی ہمیں اس بات کی تھوڑی سی حیا نہیں آتی کہ ہم کسی صوفی کی خانقاہ پر جب بیٹھتے ہیں یا جب کنٹینیو کرتے ہیں کہ میں اس کی گدی پر ہوں تو میں لوگوں میں کس طرح جرت دوں کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے امام حسین سے خانقاہی مزاج سیکھیں کہ جب ظالم آ جائے تو حج معطل کر کے آپ اس کا مقابلہ کرنے چلے جائیں اور اپنا پورا خاندان آباد کر دیں اور دین کو بچا لیں۔ اصل قوت تو وہ درکار ہوتی ہے کسی بھی صوفی سے جو ہمیں چاہیے۔ یہ کتنی بڑی اور اہم بات اقبال نے چھوٹی سی نظم خانقاہ میں ہمیں کر کے دکھائیے کہ وہ دور گیا جب صوفیہ دلوں کو اور آنکھوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہ تو مجاور ہیں، سارا دن نظر نیاز یا روٹی کے انتظار میں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں تو آپ کو یقین ہوگا انہوں نے کبھی کدال استعمال نہیں کی، ان کے ہاتھوں میں سختی نہیں، ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو نہیں آتی، یہ کون سی محنت کرتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہاں دوست ایسا ہی تھا میں لکھتے ہیں نا کہ جب آواز آئی مکہ و مدینہ سے کہ انسانوں کے پیغمبر آ گئے تو میں گیا تھا، اور پھر مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کا گھر محل نہیں تھا، امیر زادوں کا گھر نہیں تھا۔ کروٹ لینے پہ آپ کو جو نشان پڑے ملتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ تصوف نہیں ہے، وہ اصل تصوف نہیں کہ ہم آپ ہی جیسے ہیں، بس ہم اللہ کو ذرا یاد زیادہ کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے جنگیں لڑتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو کو آپ تسبیح لے لیں، گرم دم جستجو کو آپ محنت لے لیں۔
تو سب سے عام بات کہ تسبیح قوت بھی تو ہے، تسبیح وہ ریسرچ بھی تو ہے، تسبیح ڈسکوری بھی تو ہے. اور کیا کوئی آدمی مسنون تسبیحات سے کسی کو دور کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی تسبیحات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دی، انہوں نے اپنے بیٹے حسین کو نہیں دی ہوگی، اپنے خامند علی سے شیئر نہیں کی ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ تو ہمیشہ حیدر کے ہاتھ ہمیشہ خیبر پر جا کر ٹکرائے، یا امام حسین کے ہاتھ ہمیشہ جا کے کربلا میں تلوار اٹھانے کے لائق تھے. کیا انہوں نے تسبیحات نہیں کی؟ لیکن اتنے نازک ہاتھ نہ کر دیں کہ جب محنت کرنی ہو، مشقت کرنی ہو، اس دن بھی یہ دعا ہی کر رہے ہوں، اس دن دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ ظالم آ جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ خندق میں پھر تلوار مانگتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جہاد، جہد، یا یہ ساری جب میں کم از کم ورز الفقار اس دور میں کہتا ہوں، اس کو معنی عمل کی دنیا، ریسرچ کی دنیا، کائنات سے ٹکرانے کی دنیا، ایکٹیو ہو جانے کی دنیا. ورنہ مست رکھو ذکر و فکر و صبحگاہی میں سے، جو پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، یہ دنیا کا باڈٹ نہیں کر سکتا. اور علامہ کی پوری شاعری صوفی مزاج ہے. وہ جانتے ہیں کہ صوفی جو دل ہوتا ہے، جو شاہی طرح کا ہوتا ہے، جو پرواز میں بلندی رکھتا ہے، اس لیے دنیا سے دور رہتا ہے کہ اس کا مزاج جو ہے راہبانہ ہے. یہ نہیں کہ وہ دنیا سے ناواقف ہے، وہ وہاں دن بتا کے رات اللہ کے ساتھ بتاتا ہے، رات اپنے محبوب کے ساتھ بتاتا ہے. رات محبوب کے لیے ہوتی ہے، اس کا محبوب خدا ہے. تو یہاں پر اقبال یہ بات کر رہے ہیں کہ لیکن اب کا دور صرف یہ بچ گئے ہمارے پاس، یہ مجاور ہیں، نظر نیاز پر روٹی کھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے مشقت محنت دور ہے. یا گورکن، پہلے کے صوفیہ زندہ کرتے تھے، لیکن یہ والے صرف ہمیں مار سکتے ہیں.